اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ یہاں پہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سمود کا جو علاقہ ہے قوم سمود کا، وہ حجاز یعنی مکہ مدینہ سے لے کر شام کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ہجر۔ یہ ہجر کے علاقے کے اندر رہتے تھے یہ لوگ، ان کا نام یہ قوم سمود ہے۔ عاد کے بعد پھر یہ قوم آئی ہے وہاں پر۔ پہلے قوم نوح وہاں پہ آباد تھی، پھر اس کے بعد عاد آئی، پھر ان کی ہلاکتوں کے بعد پھر اس کے بعد قوم سمود نے وہاں پہ ڈیرا لگایا، پھر وہاں پر یہ لوگ آباد ہوئے۔ یہ اتنی بڑی عمر کے لوگ تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ مکان بنا لیتے نا تو ان کا بنا ہوا مکان گر جاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمریں عطا فرمائی تھیں کہ ان کا بنا ہوا مکان، وہ کہتے ہیں نا ورتا کے، ٹھیک ہے، استعمال کے بعد وہ بوسیدہ ہو کر گر جاتا، لیکن یہ فوت نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے مکان بنائے۔ ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام نے اسی طریقے سے جس طرح پیچھے انبیاء کرام دعوت دیتے آ رہے تھے، تو صالح علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کی قوم میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی باہر سے نہیں آتا بلکہ نبی اس کی قوم میں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات کی صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمام نبیوں کی صرف ایک ہی بات تھی کہ خدا صرف اور صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا جی آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، ہم مان جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا جی آپ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے، اس کا ایسا رنگ ہو، ایسے کان ہو، ایسی آنکھیں ہوں، ایسا سارا کچھ ہو، یوں یوں، یہ ساری نشانیاں انہوں نے بیان کی، تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا مانگی۔ مانگنے کے بعد ہوا کیا، صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ جو جو نشانیاں انہوں نے کہی تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ پھر کیا ہوا، وہ اب اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس اونٹنی کا کمال یہ تھا کہ ایک دن کے اندر جتنا قوم سمود پانی پیتی تھی نا وہ اکیلی پانی پی جاتی تھی۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ ایک دن پھر مقرر کر دیا گیا، باری بنا دی گئی بھی ایک دن ساری قوم پانی پیے گی جس کنویں میں سے تھا، اور دوسرے دن صرف اونٹنی پانی پیا کرے گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوگی نا پانی پینے کی، اس دن اونٹنی تمہیں اتنا دودھ دے گی کہ تم سارے کے سارے سیر ہو جایا کرو گے۔ پھر ایسے ہی ہوتا تھا کہ اونٹنی پانی پی لیتی اور یہ ساری قوم جو ہے نا آ کر قوم سمود اونٹنی کو دعا کرتی تھی، ان کے مشکیزیں بھی بھر جاتے، ان کے برتن بھی بھر جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہی فرمایا میرے نبی تیری قوم اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دے گی۔ ٹھیک ہے، تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا بھی تم یہ کام کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہ سوال ہی پیدا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد کرے گی، ہوگا ضرور، کیونکہ رب نے ارشاد فرما دیا ایسا ہوگا تو پھر ہوگا، ہو کے رہے گا۔ پھر ہوا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ قوم کو جو ہے اونٹنی کو اپنا قتل کر دے گی، تو پھر صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کرے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم ڈیوٹی لگا دیں گے، کوئی شخص جو ہے وہ جب پیدا ہوگا بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں گے۔
پھر انہوں نے 8 دائیاں مقرر کی، پھر ان کے ساتھ پولیس بھی لگائی، فوج بھی ساتھ لگائی کہ تم جو ہے وہ پورا نظر مارا کرو، جو بھی حاملہ عورت ہو اس کو پہلے دیکھا کرو۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ تقدیر ہے نا جی، دیکھا نا جی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو خواب کے اندر دکھا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ تمہیں برباد کر دے گا، پھر اس نے کیا کچھ نہیں کیا، 40,000 بچوں سے زیادہ، 4 لاکھ سے زیادہ بچے اس نے قتل کروا دیے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی زندہ رہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ پھر وہ بدبخت شخص جو ہے وہ اپنا بڑا ہوا، پھر اس نے جو ہے وہ 8 بندے تھے جو صالح علیہ السلام کے دشمن تھے، تو اس نے ان 8 کو اپنے ساتھ ملایا۔ 8 کو ساتھ ملانے کے بعد ایک رات جو ہے وہ صالح علیہ السلام، کیونکہ ان 8 بندوں کی وجہ سے اپنی قوم کے اندر نہیں رہتے تھے، باہر جا کے رہتے تھے، تو ایک رات یہ 8 نے یہ پلان کیا کہ آج صالح علیہ السلام جیسے آئیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ کہ ایک عورت تھی، اس کا بہت زیادہ مال تھا، تو اس کے جو اونٹنیاں چرنے جہاں پہ جایا کرتی تھی نا، وہاں پہ یہ اونٹنی بھی جاتی تھی، تو اس نے اسی بندے کو لالچ دے کے کہا، جس نے اونٹنی کو قتل کرنا تھا، اس کو کہا کہ اگر تو اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے اس نے حامی بھر لی تھی، تو وہ ایک رات اکٹھے ہوئے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ صالح علیہ السلام تو وہاں سے نہ آئے، تو پھر یہ اونٹنی کی طرف چل پڑے۔ تو اس بدبخت نے 8 بندوں کو بھیجا، کہا جاؤ تم جا کے جو ہے اونٹنی کی کوچے کاٹ دو۔ اب 8 گئے اور 8 کے 8 واپس آ گئے، انہوں نے کہا یار نہیں ہم نہیں کرتے۔ تو یہ بدبخت اٹھا اور اس نے جا کے جو ہے وہ اونٹنی کو شہید کیا اور قتل کر دیا۔ تو وہ جو خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ایک بندہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے صالح علیہ السلام کو بتایا کہ جناب جلدی آئے، وہ اونٹنی کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ آئے اور آپ نے دیکھا تو قوم ساری پھر اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا جناب ہم پر کوئی شفقت کرے، کوئی مہربانی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا بچہ بچ گیا تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اگر یہ بچہ بھی نہ بچا تو پھر تم پر کوئی جو ہے چانس نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ تھا کہ صالح علیہ السلام جب سامنے آیا تو ان کا جو اونٹنی کا جو بچہ تھا نا، وہ صالح علیہ السلام کو دیکھ کر جو اس نے کہا مطلب رو پڑا، اور اس کے الفاظ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اس نے کہا یا رب امی یا رب امی یا رب امی، اے میری رب میری ماں۔ بچے نے کہا، جب یہ 3 الفاظ اس نے کہا نا کہ یا رب امی، اے پروردگار میری ماں شہید ہو قتل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے 3 مرتبہ جو ہے وہ دعا مانگی ہے رب سے، تمہارے پاس 3 دن ہے، اور 3 دن کے اندر تیسرے دن جو ہے وہ تمہارا آخری دن ہوگا، تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن کالے ہو جائیں گے اور تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر تیسرے دن ان پر عذاب بھی آ گیا، سمجھ آئی نا؟ تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کی قوم میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا، انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم اس رب کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی آئی ہے۔ کون؟ اونٹنی۔ ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور لکم آیا، تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں جاتے ہوئے حضور اسی مقام پر، مقام ہجر پر تشریف لائے۔ جب حضور یہاں سے گزرنے لگے تو وہیں پہ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے سب کو جمع کر کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبیوں سے معجزے نہ مانگا کرو۔ اسی موقع پر فرمایا اپنے نبیوں سے معجزہ طلب نہ کیا کرو۔ ہماری قوم کو شوق ہوتا ہے نا پیر کی کرامتیں دیکھنے کا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا معجزہ طلب نہ کیا کرو، نہ مانگا کرو نبی سے معجزے کہ جناب آپ درخت کو چلا کے دکھائیں تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے، آپ پتھر کو چلا کے دکھائیں گے پھر کلمہ پڑھیں گے، چاند ٹکڑے کریں گے پھر کلمہ پڑھیں گے۔ فرمایا یہ شرطیں، یہ معجزات طلب نہ کیا کرو، مانگا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم مانگو گے نبی تو دکھا دے گا، پھر جب تم نہیں مانو گے تو اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فرمایا دیکھ لو، فرمایا یہ جہاں پہ تم کھڑے ہو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام ہجر پر، فرمایا حضور نے پھر اشارہ کیا، فرمایا یہ جگہ دیکھ رہے ہو، فرمایا اس جگہ سے اللہ کی اونٹنی آیا کرتی تھی۔ حالانکہ حضور پہلی دفعہ وہاں سے تشریف لے کے جا رہے تھے، نبی کا علم بھی دیکھے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی اونٹنی آیا کرتی تھی، فرمایا وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پانی پیا کرتی تھی، اس جگہ پر قوم سمود ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی، ساری باتیں حضور نے وہاں پہ ارشاد فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بہت غور طلب ہے آج کے دور کے اندر۔ آج کے دور میں صرف اور صرف مرشد اور پیر اسے مانا جاتا ہے جو کوئی نہ کوئی پٹھا کام کر کے دکھا دے۔
حالانکہ پیر اور مرشد تو رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. ہماری قوم کرامتیں دیکھتی پھرتی ہے. جو پیر ان کو جناب اللہ جوتی اڑا کے دکھا دے, ٹھیک ہے, ایک بار دعا مانگے اور صبح ان کی کوٹھی تیار ہو جائے, پھر دعا مانگے ان کو کار مل جائے, پھر دعا مانگے ان کی فیکٹری لگ جائے, یہ ساری کرامتیں دیکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں جناب یہ واقعی صحیح پیر ہے. حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیر کون ہے؟ آپ کا فرمان ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہوئے کرامت جو ہوتی ہے نا, کرامت یہ ولی کی ٹھوکر پر ہوتی ہے. کرامت ولی کی ٹھوکر پر ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ ولی کا مقام اس سے بڑا ہوتا ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت رب کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے مریدین کو رب کی معرفت بھی حاصل کروا رہا ہوتا ہے. اصل پیری مرید تو یہ ہے. تو بہرحال تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معجزے مانگا نہ کرو, تو کرامتیں جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے پیر کو نہ تسلیم کیا کرو. آگے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فذروہا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یہ کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی, نہ اسے نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ اسے جناب اللہ رسا ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ جہاں جاتی ہے جلنے اسے رہنے دیں, ٹھیک ہے. تاکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین سے جہاں سے کھائے اسے کھانے دو, جہاں سے پیتی ہے اسے پینے دو. ولا تمسوها بسوء, فرمایا خبردار کوئی بھی اسے بری نگاہ سے نہ دیکھے, کوئی اس کو برا ہاتھ نہ لگائے. ہاں غلط نظروں سے اس کو نہ دیکھنا, اس کو چھو نہ لینا غلطی کے ساتھ, یعنی غلطی سے مراد غلط طریقے سے یا غلط انداز, اس کو تکلیف نہ دینا. اگر تم نے اس کو تکلیف دی فیاخذکم عذاب علیم, فرمایا پھر رب کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں سے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کے لیے کتنا غیرت والا ہے کہ اگر کوئی اس کی نشانی کو تکلیف دے نا تو فرمایا پھر بندے کے لیے دردناک عذاب آ جاتا ہے. اگر یار اونٹنی کو کوئی تکلیف دے تو دردناک عذاب ہو جائے, تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں کوئی ان کے متعلق بکواس کرتا پھر تو اس کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا اسے کوئی تکلیف نہ دینا. اور اگلی بات فرمایا واذکروا اذ جعلکم خلفاء, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قوم سمود واذکروا, اس وقت کو بھی یاد کرو, اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد, اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کا وارث بنایا ہے. قوم عاد کن کی وارث بنی؟ قوم نوح کی, ٹھیک ہے جی. قوم نوح کے بعد پھر قوم عاد آئی, پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کا وارث بنایا ہے. ذرا ان کے انجام کو بھی سامنے رکھو. قوم عاد کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تمہاری عمریں زیادہ ہیں تو وہ قد کاٹ والے لوگ تھے, ان کی عمریں بھی کم نہیں تھی, ٹھیک ہے. وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے. یہ تھوڑے رب کے احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ بھی عطا فرمائی, ٹھکانہ بھی عطا فرمایا. اور اگلی بات آج کے دور کے مطابق ہے, فرمایا تتخذون من سہولها قصورا, تم نرم زمین, ملائم زمین, ہموار زمین دے کے وہاں پہ اپنے محل بناتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتا, اور پہاڑوں کے اندر جا کے تم اب اور مزید اپنے گھر بنا لیتے ہو. یہ رب کا تھوڑا کرم ہے کہ لوگوں کے پاس ایک جھوپڑی تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 گھر عطا فرما رکھے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے 2 گھر کیوں بنائے. ایک انہوں نے محل بنائے باہر ہموار زمین پر, جیسے ہم لوگ اپنے اپنے گھر بناتے ہیں. دوسرے گھر جا کے انہوں نے پہاڑوں کے اندر بنائے. وجہ کیا تھی؟ جب گرمیاں آتی تو وہ اس کھلے محل کے اندر رہتے تھے, جب سردیاں آ جاتی تو وہ سردیوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں جو گھر انہوں نے بنا رکھے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, آپ اندازہ لگائے آج کے دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ جن کا جناب والا گرمیوں کے اندر کہیں اور ٹھکانا ہوتا ہے اور سردیوں میں ہماری قوم بھی باقاعدہ پکنک شریف بنانے جاتی ہے نا, ہے جی. کیا ہوتا ہے چھٹیاں آگے پکنک ہو رہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تھوڑی سہولت ہے تمہارے لیے کہ تم نے جناب والا وہاں بھی گھر بنا رکھے ہیں یہاں بھی گھر بنا رکھے ہیں. آج دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے جناب والا کوئی امریکہ کے اندر گھر ہے, پھر برطانیہ کے اندر گھر ہے, دبئی کے اندر الگ گھر ہے, پاکستان کے اندر ہے تو مری کے اندر الگ ہے, لاہور کے اندر الگ ہے, کراچی کے اندر الگ ہے. جہاں جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے گھر بنا رکھے ہیں. اگر یہ حق حلال کی روزی سے بنائے ہیں تو پھر تو سبحان اللہ, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. حرام والا تو مسئلہ اور ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو گھر بنا رکھے نا جگہ جگہ پہ جا کے اپنے فاذکروا آلاء اللہ, اللہ کو یاد بھی ساتھ کرو. یہ رب کا تھوڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے کہ تم اپنے اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہو. آج کے دور کے اندر تو کوئی کرایہ نہیں بھرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں کسی بیچارے جو کرایہ پر بیٹھے ہیں ان کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں. تو جو بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے یار وہ رب کا کتنا بھی شکر ادا کرے کتنا پھر بھی کم ہے.
تو جس کے ویسے 2 گھر ہے، ہماری قوم جاتی نا مری کے اندر سیر کرنے کے لیے، تو کئی ایسے ہیں جن کے اپنے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اندر جا رہی ہے، کوئی امریکہ کے اندر جا رہی ہے، کوئی برطانیہ کے اندر جا رہی ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں. یہ لوگ محض صرف اور صرف تفریح کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی اپنے گھر جو وہاں خرید رکھا ہے وہاں پر جاتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جن کو رب نے اتنی دولت دے رکھی ہے ان کو فرمایا فاذکروا علی اللہ، رب نے تمہیں دولت دی ہے تو پھر رب کو یاد بھی کرو. ہاں، رب نے دولت دی ہے تو پھر رب کو یاد بھی کر. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرماؤ دولت مندو زمین میں فساد نہ پھیلانا ہے. پیسہ تمہیں رب نے دیا ہے تو پھر فساد، ہاں فساد پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے نعمت دی ہے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کر. ٹھیک ہے جی، جیسے پیسہ آتا جائے بندہ سمجھتا جناب مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے، تو ایسا کام نہ کر. اب ہاں ان کا دماغ کیسے خراب ہوا؟ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جو تکبر کرنے والے جو سردار تھے نا، لیڈر تھے، پیسے والے لوگ تھے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، جو صاحب ایمان لوگ تھے نا، جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو کمزور لوگ تھے، وہ تھے کمزور لیکن صاحب ایمان تھے، ان کو کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من رب. دیکھیں یار ان کی بات، کہتے تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں. پیسہ بندے کا دماغ کیسا خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب غریبوں کو تانا دینے لگے کہ اوے تم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہو. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ولید بن مغیرہ نے آقا علیہ السلام کو تانا دے کے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر رب نے نبوت دینی ہوتی نا تو مکے کے اندر سب سے پہلا حق نبوت کا میرے پاس ہے، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے. ہاں، طائف کے اندر جب حضور تشریف لے کے گئے، اور بڑا مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں، وہ 3 سردار تھے. ٹھیک ہے جی، ان تینوں سرداروں نے جب حضور علیہ السلام جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا حضور کو؟ کہنے لگے جی رب نے آپ کو نبی بنانا تھا، رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے. یہ جواب حضور کو ملے ہیں. یار اب خود سوچے، ہمیں کبھی کوئی تانا ملا دین کے بارے میں؟ پھر بھی ہم کمزور پڑ جاتے، نہیں جی بڑا مشکل ہے جی دین پہ چلنا، بڑا مشکل ہے دین کا کام کرنا. دین کا کام تو حضور کے لیے مشکل تھا نا، کہ 12 دن حضور پیدل سفر کر کے طائف کے اندر تشریف لے کے گئے، اور آگے سے کیا کچھ حضور کے ساتھ ہوا. پھر 12 دن واپس پھر تشریف لے کے آئے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. طائف کا وہ وقت بھی تھا کہ حضور 24 دن کا سفر کیا حضور علیہ السلام نے پیدل آتے جاتے، لیکن ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو پورا کا پورا طائف جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر پورا طائف خود کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تکبر کرنے والے لوگ تھے نا، وہ غریب لوگوں کو کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من رب، تم صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، طاقت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پاور اس کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے؟ یہی تانا آج علماء کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ یعنی لوگوں نے سچا ہونے کا معیار پاور کو رکھا ہوا ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے پھر تم ہر لحاظ سے سچے ہو، چاہے جو مرضی کر لو. ہمارا حکمران طبقہ طاقتور سچا ہے کہ نہیں ہے؟ جو مرضی کر لے سچا ہے، ہر لحاظ سے سچا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ معیار دیا. انہوں نے کہا بھائی سچے ہونے کا معیار کیا ہے؟ تمہارے پاس پیسہ ہے تم سچے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے پھر تم سچے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر سچے ہو. اگر تمہارے پاس طاقت اور پاور اور پیسہ نہیں ہے، پھر سامنے نبی بھی کھڑا ہو تو لوگ اس کو بھی سچا نہیں مانتے. سامنے نبی کھڑا ہوا ہے، لوگ اسے سچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے پاس ظاہری پیسہ نہیں ہے، نبی کے پاس ظاہری طاقت نہیں ہے. صالح علیہ السلام بستی سے دور جا کے رہا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ 8 جو پیسے والے لوگ تھے وہ صالح علیہ السلام کو رہنے ہی نہیں دیتے تھے اپنی بستی کے اندر. آپ پھر بستی سے باہر رات کو تشریف لے جاتے، وہ مسجد صالح علیہ السلام ہے، وہاں پہ آپ جا کے رہا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے. پھر جب دن ہوتا پھر واپس تشریف لاتے تھے. تو انہوں نے کہا اے تم صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو صاحب ایمان نے کیا کہا؟ قالوا، مومن لوگ کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، بھائی ہم تو انہیں اللہ کا رسول ہی مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، تمہاری نظروں کے اندر حق اور سچ کا معیار پیسہ ہے نا، تمہاری نظروں کے اندر حق اور سچ کا معیار طاقت اور پاور ہے. ہم نے تو ان کی تبلیغ کو دیکھا ہے، ان کی دعوت کو دیکھا ہے کہ یار دعوت کیا دے رہے ہیں، بات تو سچی کر رہے ہیں نا، چاہے پیسہ ہے اور ہو یا نہ ہو. ہم نے ان کی دعوت کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی ظاہری طاقت کو نہیں دیکھا. قال الذین استکبروا، وہ جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، لیڈر لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. انہوں نے کہا ہم تو صالح علیہ السلام کو کافر نہیں مانتے، ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں، ہم تو کفر کرتے ہیں ان کا، یعنی انکار کرتے ہیں ہم ان کا. تو مطلب کیا ہے کہ اگر 4 پیسے آ جانا تو حضور علیہ السلام نے کیوں یار ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. حضور نے فرمایا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے،
یہ گارنٹی ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. ہاں وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تم پر ڈر ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، پیسہ تمہارے لیے عام ہو جائے گا، دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے دولت کے، اور تم دولت کو دے کر اپنا دین بھی دے بیٹھو گے. وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں صرف دنیا کا خوف ہے تمہارے اوپر کہ جب دنیا تمہارے پاس آ جائے گی تمہاری نظروں کے اندر دین کی اہمیت کوئی نہیں رہے گی، دین کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی، صرف اس بات کا تم پر ڈر ہے. ہاں باقی رہا مسئلہ شرک کا، پچھلی امتیں شرک کرتی رہی ہیں، تم شرک نہیں کرو گے، یہ گارنٹی دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں پیسے کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسہ آئے گا تمہیں دین بھول جائے گا. اور آج دیکھ لیں، آج ہر بندہ جناب اعلیٰ اس کو صرف پریشانی ہے تو اپنے کاروبار کی، پریشانی ہے تو پیسے کی، پریشانی ہے تو اپنے گھر کی. ایک گھر بنا لیا دوسرا گھر کے چکر میں ہے، تیسرا گھر بنا لیا چوتھے کے چکر میں ہے. ہماری پریشانیاں دیکھ لیں، جس گھر کے اندر اگر اپنا گھر ہے بھی صحیح نا، جس کے پاس چھوٹا ٹی وی ہے وہ اگلی سیلری کے اندر اس کو سب سے بڑی پریشانی بھی LCD کیسے لینی ہے. جس کے پاس چھوٹا فریج ہے اس کو اگلی پریشانی ہے کہ 2 تنخواہیں اکٹھی کرنے کے بعد اگلا بڑا فریج کیسے لینا ہے. صرف پریشانی ہے تو محض پیسے کی ہے کہ پیسہ آئے کیسے. اگر نہیں پریشانی تو ایمان کی پریشانی نہیں ہے. کتنے لوگوں کو یار ہم نے دیکھا جو ایمان کی وجہ سے پریشان ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایمان کی وجہ سے تو ہم پریشان ہوتے ہی کبھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں خیر ہے، نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے مومن ہے. نماز اور روزہ پڑھنے سے اور کرنے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا تعلق جو ہے وہ ایمان پہلے ہوتا ہے، اعمال بعد میں آتے ہیں. عبادت کا تعلق تو اعمال کے ساتھ ہے. تو دنیا کی پریشانی ہے تو کبھی ایمان کی پریشانی. صاحب ایمان بندہ وہی ہے جس کو سب سے زیادہ اپنے ایمان کی پریشانی ہو. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.